ان اللہ یحب المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی اہم حکم دیا، کسی فرض کی ادائیگی کی تلقین فرمائی، تو اللہ رب العزت نے ایک جملہ استعمال کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن مجید پہلا پارہ، اس کا غالباً تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یا اللہ کیوں بندگی کریں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خذ ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ میں نے جو قرآن کی صورت میں تمہیں دیا ہے اسے پکڑ لو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ یا اللہ کیوں ذکر کیا کریں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بالکل اسی طرح سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اللہ فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ نے جس بھی عبادت کا حکم دیا، ایک شرط لگائی کہ یہ عبادت اس لیے کرنی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، کیوں؟ جمعہ کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ مائک یہاں پہ لگا ہوا ہے، کیوں؟ کہ اس مائک کے ذریعے تمام احباب تک آواز پہنچے، جو اندر موجود ہیں ان تک بھی، جو باہر موجود ہیں ان تک بھی۔ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، جمعہ نہیں پڑھیں گے، آ تو گئے ہیں، مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ مائک یہاں پہ لگا ہوا ہے، لیکن میں بول رہا ہوں، میری آواز باہر نہیں جا رہی، مائک تو لگا ہوا ہے، مائک کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں، تم میری عبادت کرو، تم قرآن مجید کو پکڑو، تم رمضان کے روزے رکھو، تاکہ تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم میں تقوی نہیں آتا، تو پھر ہمیں کوئی بھی عبادت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ جو تقوی ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ جو تقوی ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں آج کی نشست میں اس تقوی کے بارے میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی عربی زبان میں وقا اور یقی، ان دو الفاظ اس کا مادہ ہے، وقا اور یقی۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا دعا میں پڑھتے ہیں، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وقا اور یقی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بچانا۔ اس سے لفظ نکلا ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے خود کو بچانا۔ گویا تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ میں یہاں پہ ایک بڑی باریک سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اہل علم و دانش بیٹھے ہیں، آپ جس سے بھی پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ سے ڈرنا۔ اتقوا اللہ، کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو۔ میرے دوستو، یہ معنی ادھورا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے، چونکہ بڑے علماء کرام نے کیا، لیکن ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ معنی ادھورا ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرنا؟ اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، اللہ کوئی دہشت پھیلانے والی چیز نہیں ہے، پھر اللہ سے کیوں ڈرا جاتا ہے؟ بڑی پیاری بات
اگر یہ بات آپ کو اچھی لگے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں میری بات کو۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لیکن کیسے ڈرا جائے؟ جس طرح ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ میرا کوئی کام باپ کی گردن کو نہ جھکا دے، اس طرح ڈرا جائے۔ ایک فرما بردار شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، کیوں؟ کہ وہ ڈرتا ہے کہ استاد نے جو مجھ پر ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں، جو توقعات رکھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان توقعات پہ پورا نہ اتروں۔ اس طرح اللہ سے ڈرا جائے کہ اس پروردگار نے ہمیں بھیجا اور فرشتوں کو کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں اس مخلوق کو بنا رہا ہوں جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اب جب تقویٰ مل جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سورہ طلاق 28واں پارہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 5 تک، میں نے یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا مقام بیان کر رہے ہیں، ان لوگوں کی عزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ جن کو تقویٰ دے دیتے ہیں۔ بڑی پیاری بات قرآن کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میں ان کے لیے مشکلات میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ پہلا انعام، اب یہ انعام اس کی قرآن مجید نے بعض مقامات پہ وضاحت بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سامنے فوج، پیچھے فوج، سامنے دریا کی موج، سمندر کی لہریں۔ اب ایک ایسی سمت پہ موسیٰ پہنچ چکے ہیں کہ اگر سمندر میں پاؤں رکھتے ہیں تو سمندر کی لہریں مار دیتی ہیں، اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کے فوجی مار دیتے ہیں۔ یہ ایسی سچویشن ہے، ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اس موقع پہ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ تم نے آج ہمیں مروا دیا، آج ہم مر گئے۔ لیکن اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے میں بند دروازوں میں سے بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدینی الی السبیل، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں، میں ڈرا ہوا نہیں ہوں۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ نے سمندر میں سے 12 رستے بنا دیے۔ دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، یرزقہ اللہ اسے رزق دیتا ہے، من حیث اس جگہ سے، لا یحتسب جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوا۔ یہ متقی کی دوسری اللہ پاک نے انعام کا تذکرہ کیا۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء نہیں ہیں، میں ہوں، سادہ لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں یرزقہ من حیث یحتسب، کہ اللہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کاروبار ہے، نوکری ہے، جاب ہے، دکانوں کا کرایہ ہے، گاڑی ہے، گمان ہے، اللہ ان لوگوں کو جو عالم نہیں ہے انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان ہوتا ہے، اور جو عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو اللہ وہاں سے بھی رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ علماء کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ علماء ہیں جن کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے۔ سورہ طلاق 28واں پارہ تیسرا انعام دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مجھ پر تقوی اختیار کرتے ہیں میں ان کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن آئیے میں سیرت النبی کے گوشہ سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کھودنا بہت مشکل کام، پیٹ پہ 2 پتھر، خندق کھودی جا رہی ہے۔ خندق کھودتے کھودتے ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ نے کئی کسی ماری، بہت بڑا پتھر
وہ سامنے آ گیا۔ حضرت عمر نے بھی کسی ماری، وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ حضرت علی نے بھی کسی ماری، کئی ماری، وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ تمام صحابہ نے زور لگایا، پتھر نہیں ٹوٹا۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، حضور جن کے پیٹ پہ اس وقت 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ بھوک کا یہ عالم تھا، 2 پتھر آقا کے پیٹ پر۔ آقا اٹھے، کسی کو ہاتھ میں لیا، ایک ضرب لگائی، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ تقوی اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے۔ میں ایک آخری بات تقوی کے حوالے سے عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا۔ اللہ پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے گا، بخاری شریف باب الادب میں یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف باب التوبہ میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں ان تمام انبیاء کے دل میں اپنی امت کے لیے جتنی محبت تھی، ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، ایک استاد کو شاگرد سے جتنی محبت ہوتی ہے، تمام بہنوں کو اپنے بھائی سے جتنی محبت ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام اللہ کے رحمتوں کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، اللہ پاک کے نبی سورہ الحدید، قرآن مجید سے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ الحدید، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، پھر سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں یؤتیکم کفلین من رحمتہ، سورہ الحدید، اللہ فرماتے ہیں قیامت سے لے کر آج تک، قیامت کی صبح تک جتنی مائیں آئیں گی ان کی محبت، جتنے باپ آئیں گے ان کی محبت، جتنے نبی آئیں گے ان کی محبت اپنی امت کے لیے، جتنی مائیں آئیں گی، باپ آئیں گے، نبی آئیں گے، بھائی آئیں گے، بہنیں آئیں گی، ان تمام کی محبتیں اللہ کے 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، وہ ایک حصہ ہے جو پوری دنیا میں بٹ رہا ہے۔ قربان جاؤں ان لوگوں پر جو اللہ کے تقوی کو حاصل کرتے ہیں۔ سورہ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں یؤتیکم کفلین من رحمتہ، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے 2 حصے اسے عطا کرتے ہیں۔